آقا نے قبول فرما لیا. اب قیامت کے میدان میں جب سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہو رہے ہیں, ارشاد ہو رہا ہے جبریل کو اطلاع دو میری امت گزر رہی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں, فرش پر کریں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, قیامت کے میدان میں پل صراط سے گزرو گے, سید الملائکہ اپنا فرش بنا رہے ہیں. ذرا اپنے قدم کا جائزہ لیجئے اور گناہوں سے توبہ کیجئے. آپ کو کتنا وقار ملا ہے, آقا کے صدقہ میں امت گزر رہی ہے. میرے سرکار کا کریمانہ حال ذرا مراحب ملاحظہ فرمائیے. قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے, سارے گنہگار مغفرت مغفرت چلا رہے ہیں, سارے لوگ فریاد کر رہے ہیں. آقا کا یہ کریمانہ حال ہوگا, کیسے کیسے انداز سے لوگ بخشے جائیں گے. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. آقا ارشاد فرمائیں گے ابو بکر شفاعت کرو, عمر ابن خطاب شفاعت کرو, سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو حکم ہوگا شفاعت کرو, مولائے کائنات کو حکم ہوگا شفاعت کرو. امام حسن و حسین اسی سرخ حالت میں حاضر ہوں گے. خاتون جنت کو حکم ہوگا نبی کی بیٹی محمد کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ جنت میں جائیں. حضرت خاتون جنت ٹھہر گئی ہیں, ارشاد ربانی ہو رہا ہے محبوب کی لخت جگر جنت میں جا کیوں نہیں رہی ہیں. 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا ٹھہری ہیں, رب کا حکم ہوگا ٹھہر جانے کی وجہ. عرض کریں گے میرے مولا میں اپنے بچوں کے خون کی سرخی تیری بارگاہ میں مانگ رہی ہوں. حضرت امام حسن و حسین حاضر ہیں, رب تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے محبوب کے نواسوں کا مطالبہ کیا ہے. عرض کریں گے پروردگار تیرے محبوب کے ناموس کے لیے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے خون کا جو آخری قطرہ پیش کیا تھا, مولا تیرے علم میں ہے میرے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما. رب کا فرمان ہوگا کہ حسین سے جتنوں کو محبت ہے اعلان کر دو قیامت کے میدان میں سب کی مغفرت تک. حبیب ارشاد فرمائیں کہ میری امت کے علماء تم بھی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرو. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم عرض کرو اے اللہ یہ سب میرے متعلقین ہیں, ان کی مغفرت فرما. اور رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اس عرض کو قبول کر کے بخش دے گا. اسی کا نام ہے شفاعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا میری امت کے حاجیوں تم شفاعت کرو. تو جس حاجی کا حج رب نے قبول فرما لیا ہے وہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کو حکم ہوگا حفاظ تم شفاعت کرو. تو حافظ قرآن کے والدین کا تو حال یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا, یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے, وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو, یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو, وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا, تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں, خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں, امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں, امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں, امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں,
امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے، قادری بخشے جا رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، سہروردی بخشے جا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں، ان کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو، جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں، تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے، تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا، روک دے گا، ٹھہر جاؤ، جنتی رک جائے گا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، اما تعریف نہیں، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لك وضوا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا، مجھے کون بچائے گا؟ رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا، ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں، تم جنتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں دے دو۔ وہ ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو۔ مولانا فاروق، مولانا عبدالحقیق صاحب، ٹھہرو، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں، آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے۔ یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا، یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندو جنتیوں، تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرم دیکھو، میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، اگر تم نے جنتی کو پانی پلا دیا، وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے، ذرا یہ ملاحظہ کر لو، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی، ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں۔ اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا، عورتوں کا جلسہ ہوا، سرکار تشریف لے گئے، میرے آقا خطبہ دینے لگے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں، کچے بچے، وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے، وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا، اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا، رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کا ایک بچہ مرا ہو، آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا، تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں۔ اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سنو،
قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو۔ آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے۔ خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا، عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا، شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا، دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں، ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے۔ اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے، لوگ پریشان رہ گئے ہیں۔ عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے۔ آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں، گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا، اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ، قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا
دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چر چگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے، مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پوچھ رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے، تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے، میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں، ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے۔ جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے، تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے، ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو، ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ کب تک بول پڑے گے پرہیزگار؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا، سن لو حدیث شریف کے الفاظ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں قیامت میں کتنوں کو بخشواؤں گا، سنو روئے زمین پر جتنے پیڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش سبحان اللہ میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کا کمپیوٹر لگا دو کہ مہاراشٹرا میں کتنے پتھر ہیں کیا شمار کر پاؤیں گے؟ کتنے پیڑ ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ کتنے کنکر ہیں کیا گن پاؤیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پیڑ، جتنے پتھر، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش میں کراؤں گا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ جب اتنوں کی آپ بخشش کراویں گے تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ نبی کا یہ رحم و کرم بھی آپ دیکھتے چلو، اور میرے آقا ہی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں یہ میری شان تو ہے مگر سنو سنو نماز نہ چھوٹنے پائے، اگر تم نماز چھوڑو گے تو سزا کے بہت زبردست مستحق ہوگے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبا، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے تم آقا کی شفاعت کی فضیلت سننے کے بعد بد عمل نہ ہو جانا۔ نبی کریم کے صحابہ کو دیکھو، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، یہ
یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ مولائے کائنات ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ میدان جنگ میں ہیں تو تلوار کی چھاؤں میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، سمندروں کو پار کر رہے ہیں تو نماز ادا کی جا رہی ہے، اپنوں میں ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے، خلوت و جلوت میں ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے، کسی صحابی سے کوئی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ عمل کی دنیا میں کتنے آگے ہیں، اور ہم تو کتنے سیاہکار گنہگار ہیں۔ ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ ایسا نہ کرنا ورنہ رب کے قہر کے مستحق قرار دے دیے جاؤ گے، اور رب کا جب قہر نازل ہوگا تو رب کا فرمان ہی ہے کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں بخش تو دوں گا، مگر یہ میرے محبوب ہی کا تو معاملہ ہے، محبوب کے ذریعہ ہی سے تو میں قانون دے رہا ہوں نماز پڑھنا، حج فرض ہو جائے تو حج ادا کر لینا، زکات کے لائق ہو گئے ہو تو زکات دیتے رہنا، رمضان کے روزے کو رکھتے رہنا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اس کے بخشوانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جنت دلانے کی ہماری گارنٹی ہے۔ میرے سرکار سارے لوگوں کی بخشش کرا دیں گے اور سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ کا منادی ندا دے گا قیامت میں، رب تعالیٰ کی طرف سے آردیتا یا محمد، اے محمد۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے ندا دے گا، حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد، میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد راضی ہو گئے ہو، فاقول ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، عسى یبعثا کا رب کا مقام محمودا، اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا۔ وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم